وضو کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹوں تک ہاتھ دھو۔ وضو اسے کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو پاک صاف برتن میں پاک صاف پانی لے کر پاک صاف اونچی جگہ پر بیٹھے۔ اگر قبلے کی طرف رخ کرے تو اچھا ہے، اگر اس کا موقع نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آستین کوہنیوں سے اوپر چڑھا لیں اور پھر وضو کی نیت کریں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں، پھر 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر کلی کریں۔ اگر مسواک کرے تو اچھا ہے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو مل لیں۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں اور ناک کی ہڈی تک کھینچیں جبکہ روزہ نہ ہو۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے یعنی چیچی انگلی سے ناک صاف کریں، پھر 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالیں، زور سے نہ ڈالیں بلکہ آہستہ سے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھوئیں، پھر 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئیں، پھر سارے سر کا گردن سمیت مسح کریں، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں، پھر کلمہ شہادت پڑھیں۔ وضو میں فقط 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا۔ نمبر 2 ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور نمبر 3 ہے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا۔ نمبر 4 ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور وضو میں 15 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے نیت کرنا، نمبر 2 ہے بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 ہے پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، نمبر 4 ہے مسواک کرنا، نمبر 5 ہے 3 بار کلی کرنا، نمبر 6 ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 7 ہے داڑھی کا خلا کرنا، نمبر 8 ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلا کرنا، نمبر 9 ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا، نمبر 10 ہے 1 بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، نمبر 11 ہے ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 12 ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا، اور نمبر 13 ہے پے در پے وضو کرنا یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیں، نمبر 14 ہے گردن کا مسح کرنا، اور نمبر 15 ہے دائیں طرف سے شروع کرنا۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن چیزوں کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا ان کو فرض کہتے ہیں۔ اب بھی جتنے بھی غسل میں، وضو میں، تیمم کا بیان میں آپ سے آگے ڈسکس کروں گی، اس میں جتنے بھی فرض ہیں اگر ان میں سے فرض میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو آپ کا نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ تو جن چیزوں کا چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا ان کو فرض کہتے ہیں یعنی یہ لازمن ہے، اور جن چیزوں کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے انہیں ہم سنتیں کہتے ہیں، مطلب کہ انہیں کرنے سے وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ناقص ہو جاتا ہے، مطلب کہ اس کا وہ ثواب نہیں ملتا، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کرنے سے ثواب تو ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے نقصان نہیں ہوتا، ان کو مستحب کہتے ہیں۔ اب وضو میں مستحب بھی ہیں۔ وضو میں کتنے مستحب ہیں؟ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1 ہے دائیں طرف سے شروع کرنا، بلکہ بعض علماء کرام نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے یعنی مضبوط دلیل ہے اس کی۔ نمبر 2 ہے گردن کا مسح کرنا، نمبر 3 ہے وضو کا کام خود کرنا، کسی دوسرے سے مدد نہ لینا، نمبر 4 ہے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، اور نمبر 5 ہے پاک صاف اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ مسئلہ نمبر 1 ہے کہ وضو میں دھونے کی کیا حد ہے؟ اتنا پانی ڈالنا کہ ہر عضو پر پانی بہہ کر 1 یا 2 قطرے ٹپک جائیں، اس سے کم دھونے کو ہم دھونا نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر کسی نے ہاتھ دھو کر منہ پر پھیر لیا اور اس قدر تھوڑا پانی ڈالا کہ پانی بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا اور ٹپکا نہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا ہے بلکہ وضو درست نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان کو کتنی بار دھونا چاہیے؟ تو 1 بار دھونا فرض ہے، اس سے زیادہ 3 بار دھونا سنت ہے، اور 3 سے زیادہ بار دھونا مکروہ اور ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ وضو میں آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ آنکھ کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ اور کان کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟
نیت کے معنی ارادے کے ہیں، یعنی جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کریں کہ میں ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتی ہوں، اور یہی ارادہ یہ خیال غسل کرتے وقت کرے، اسی ارادے خیال کو نیت کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ اگر وضو میں نیت نہ کی جائے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا تو تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا، تو وضو تو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ مسواک کرنا سنت موقدہ ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ مسواک کسی کڑی ہوئی درخت کی جڑ یا لکڑی ہونی چاہیے، جیسے نیم کی لکڑی، کیکڑ کی وغیرہ۔ مسواک ایک بار سے زیادہ نہ ہو، دھو کر مسواک کریں اور دھو کر رکھیں، پہلے دانتوں کی دائیں طرف اور پھر بائیں طرف 3 بار مسواک کرنا، ہر مرتبہ نیا پانی لینا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ کس نیت سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ کھڑے کھڑے سو جانے سے یا بغیر سہارا لگائے سونے سے یا نماز کی کسی ہیبت پر سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدے میں سو گیا یا قعدے میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کے سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ تو ہاں، انبیاء علیہ السلام کے سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی خصوصیت اور خاص فضیلت ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے وضو کے متعلق اور انفارمیشن شیئر کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔